ایک جانب پاکستان میں شدید پیٹرولیم کی قلت کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بازگشت کر رہی ہیں، وہیں امریکہ کا سب سے طاقتور تگڑا بحری بیڑا جو ہے ابراہم لنکن، اس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے وہ جنگ کو خیر باد کہہ رہا ہے، اور یہ وہی ابراہم لنکن ہے جس پر چند دن پہلے ایک بڑا کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایران میں کس طریقے سے ایران کے پولیس چیف نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی بدامنی پھیلاتا ہے یا لوٹ مار کرتا ہے جنگ کے ایام میں تو پولیس کو اجازت ہے لیکن اوپن وہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہیں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر سے اس چیز پر اصرار کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ایران کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ تازہ حملے جو ہیں ایران کے اسرائیل پر اور امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اگر پاکستان کا تذکرہ کیا جائے تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ کلیم کیا جا رہا ہے پیٹرولیم بزنس سے کنیکٹڈ لوگوں کی جانب سے کہ پیٹرول کی قیمت 500 روپے فی لیٹر سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ وہیں مظفر گڑھ سے ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے جس میں ایک شخص جو ہے، ایک بزرگ جو ہے، وہ کلیم کریں کہ ان کو 450 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے بلیک میں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے وی آر اے فیملی، جس دن ایران پر ہوتا ہے دیٹ واز ویری اسپیسیفک ڈے جب ہم نے ایران اور امریکہ کے اس تنازع پر کام شروع کیا، بٹ ود ان 48 آورز ہمیں انتہائی سینسیٹیو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پابندیوں کو اوورکم کرنے میں ٹائم لگا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ غائب رہے، بٹ الحمدللہ وی آر بیک ونس اگین۔ سو اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، عزت ایمان کی حفاظت کی ہے، تو لیٹس مارک اے بینچ مارک۔ آج ایک بینچ مارک کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے مہینے میں اگر آج ہمارے پاس 6 مارچ ہے تو انشاءاللہ العزیز 6 اپریل تک ہمیں 50,000 نئے سبسکرائبرز یوٹیوب پر چاہیے تاکہ ہماری آپ کی یہ آواز جو ہے وہ مستحکم ہو سکے۔ سو اگر اب تک آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، فالو کر لیجئے، اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ آپ کا کامنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ لیٹس بلڈ آر فیملی۔ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو لیٹس جوائن آر ہینڈز۔ سب سے پہلے جی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی پاکستان کی صورتحال۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، عوامی مسئلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پیٹرول پمپس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہے کہ مختلف شہروں میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں ہیں۔ بعض پیٹرول پمپس ایسے بھی ہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت سے انکار کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرول موجود ہی نہیں ہے۔ وہیں پر اگر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی بات کی جائے تو ان کو بریفنگ دی گئی ہے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں، اور اس میں ان کے سامنے کچھ آپشنز رکھی گئی ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ریویو کیا جائے۔ ظاہر ہے ریویو کا مطلب بڑھانا ہی ہے۔ آئی ایم ایف بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے اور اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہائیک آئے گی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے، اور وہ ہائیک تاریخی ہوگی۔ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی ہائیک ماضی میں نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ وجہ ہے آبنائے ہرمز کا بند ہونا، موجودہ عالمی صورتحال۔ وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں جی، اب ظاہر ہے ذکر آیا آبنائے ہرمز کا، تو ابراہم لنکن امریکہ کا ایک ایسا بحری بیڑا ہے جس کو موو کروایا گیا تھا۔ ایک بڑا بحری بیڑا ہے، بڑا بحری جہاز ہے جس کے اوپر جنگی طیارے، جنگی ساز و سامان موجود ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر، امریکی صدر ڈونلڈ لو ٹرمپ کے حکم پر یہ بحری بیڑا جو ہے موو کیا تھا، اور اس بحری بیڑے نے ایران کے خلاف اپنی کاروائی جو ہے وہ کرنی تھی۔ وہیں ہمیں 2 دن پہلے اطلاعات ملتی ہے کہ ایران کی جانب سے ابراہم لنکن پر ایک کیا گیا، اور آج ایران کلیم کر رہا ہے کہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کے کلیم کر رہے ہیں، بی بی سی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اب جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن وہ ڈسکنیکٹ کر رہا ہے موجودہ جنگ کے ساتھ۔ میں آپ کے سامنے خبر حرف بحرف رکھ دیتا ہوں جی۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن جو ہے اس نے میدان جنگ کو خیر باد کہہ دیا ہے جی۔ یہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ابراہم لنکن کے حوالے سے مزید اطلاعات ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کلیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن نے میدان جنگ کو خیر باد کہہ دی ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق ڈاکٹر باقر نے کہا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایرانی سے اور ڈرونز کے پہلے ہی ہم پیچھے ہٹ گیا ہے. یعنی اٹ واز دا فرسٹ اٹیک جو ابراہم لنکن پر کیا گیا مبینہ طور پر, اس کے بعد یہ ابراہم لنکن سٹیپ بیک کر گئے. انہوں نے مزید کہا کہ جس بحری بیڑے کو امریکی اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا. امریکہ کے اتحادی اپنی سلامتی کو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے جھوٹ کی نظر نہ کریں. یہ بڑا دعویٰ ہے جی جو ایران کے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے. وہیں پر ایک اور بڑی خبر جی ایران سے آ رہی ہے کہ ایران کے پولیس چیف نے ایرانی پولیس کو یہ اجازت دے دی ہے کہ ناؤ دے کین اوپن. وہ کس پر کر سکتے ہیں؟ ان تمام لوگوں پر جو جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوٹ مار کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جی جیو رپورٹ کر رہا ہے اور جیو بتا رہا ہے جی کہ ایرانی پولیس کو جنگی صورتحال میں لوٹ مار کرنے والوں پر کا حکم دے دیا گیا ہے. اور یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ پولیس چیف نے دیا ہے جی. ایران کے پولیس چیف احمد رضا رادان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جاری دوران لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے پولیس کو کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. یعنی اپیرنٹلی ایران انٹرنلی اپنا نظم و ضبط قائم رکھنا چاہتا ہے. احمد رضا رادان نے سرکاری ٹی وی پر گفتگو میں کہا ہے کہ چونکہ ہم جنگی حالات میں ہیں اس لیے میں نے ممکنہ چوروں اور لوٹ مار کرنے والوں پر کرنے کی احکامات جاری کیے ہیں. یعنی اگر ایران میں کوئی انٹرنلی لوٹ مار کرنے کی کوشش کرے گا, چوری چکاری کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ لوٹ مار میں ملوث افراد کو فوری طور پر غیر مؤثر کر دیا جائے گا. یعنی غیر مؤثر کرنے سے مراد ہے کہ they'll be eliminated. پولیس چیف نے یہ بھی بتایا ہے کہ حکام نے آن لائن نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے بھی احکامات اور اقدامات کر رکھے ہیں. یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے سرویلنس اور کنٹرول کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پیسہ لے کر افراتفری پھیلائیں اور ہزاروں شہداء کے خون سے حاصل ہونے والی عوامی اتحاد کو نقصان پہنچائیں. اب آ جاتے ہیں جی امریکی صدر ڈونلڈ لو ٹرمپ کی جانب. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑا دعویٰ ایک بار پھر سے کر رہے ہیں اور وہ بارہا یہ دعویٰ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایران کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی ہم نہیں دے پا رہے. امریکی صدر ڈونلڈ لو ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا ایران کے ساتھ. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا سوائے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے. ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ پھر ایک بہترین اور قابل قبول قیادت کے انتخاب کے بعد امریکہ اور ان کے اتحادی ایران کو تباہی کے دہانے پر واپس لانے کے لیے بھرپور کام کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا. ٹرمپ کے مطابق ایران کو معاشی طور پر پہلے سے زیادہ بڑا, بہتر اور مضبوط بنایا جائے گا اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہی از کلیمنگ کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو گیٹ ریڈی کہ ہم کیا آپ کے ساتھ کریں گے, اور اگر آپ کریں گے تو پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ہیں. وہ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو معاشی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط, بہتر اور طاقتور بنایا جائے گا. ایران کا مستقبل شاندار ہوگا اور میک ایران گریٹ, یہ ٹیگ لائن جو ہے ڈونلڈ لو ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے. وہیں پر آپ یہ چیز ذہن میں بھی رکھیں کہ ریسنٹلی غالباً کل ہی ڈونلڈ لو ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو نئے خامنائی کی جگہ پر جو نئے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہم اس ڈیولپمنٹ کو درست نہیں سمجھتے, اور ٹرمپ نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کی ہے کہ ایران اپنے کسی بھی سربراہ کے انتخاب میں ڈونلڈ لو ٹرمپ کو, امریکی صدر کو لوپ میں ضرور لے, اور یہ ان کی خواہش ہے اور اس خواہش کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے. وہیں پر اگر ایران کی جنگی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کریں تو ایران بہت کلیئر ہے. وہ بارہا ایرانی ذمہ داران جو ہیں اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ وہ لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیاری رکھتے ہیں. ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے. ترجمان پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی, اچھا اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ امریکی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی اردن, قطر, یو اے ای میں دفاعی نظام, جاسوسی آلات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے.
یعنی دے آر ایڈمٹنگ اٹ. وہیں پر اگر بات کی جائے اسرائیل کے حوالے سے تو ایران نے پوری دنیا یہ رپورٹ کر رہی ہے, اس کے ویژولز موجود ہیں کہ ایران نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اس دفعہ پچھلی جنگ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو بریچ کیا ہے, اور اس کے بریچ ہونے کے ثمرات جو ہیں وہ اس وقت نظر بھی آ رہے ہیں. بہرحال جی یہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب سے ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے رہیں گے. آپ سے ہمبل سبمیشن کہ ہمیں اگلے 1 مہینے میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی خلوص محبت کے ساتھ 50,000 نئے سبسکرائبرز جو ہیں درکار ہیں, تاکہ ہم اس تمام تر معاملے کو زیادہ احسن انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکیں. السلام علیکم.